ہوں بیٹھا میں اپنا سر جھکا کر، سرور ایسا عطا کر دل بدل دے۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، خصوصاً علی سید الرسل وخاتم الانبیاء محمد المصطفیٰ وعلى آلہ المجتبى اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ آج انگریزی مہینے کی 14 اگست ہے اور ہمارے ملک میں 14 اگست کو آزادی کا دن کہا جاتا ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے ہاں کوئی 1.5 صدی انگریز نے حکومت کی تھی اور مسلمانوں پہ ظلم اور ستم کے پہاڑ توڑے تھے اور لوگوں کو دین سے ہٹانے کی پوری کوشش کی تھی، اور اپنی تمام صلاحیتیں انہوں نے اس خطے سے اسلام کو مٹانے میں صرف کر دی تھیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے خطے کا نصیب اچھا رکھا تھا۔ اس خطے کو ایسے علماء عطا فرمائے تھے، ایسے اولیاء عطا فرمائے تھے کہ جنہوں نے قربانیاں دے دے کر اپنی جانیں قربان کر کے سولیوں پہ چڑھ کر اور ان کی توپوں کے دہانے میں آ کر اپنے جسموں کے ٹکڑے ٹکڑے کروا دیے، لیکن اس خطے سے انہوں نے اسلام کو مٹنے نہیں دیا۔ یہ ایک تاریخ ہے اور یہ ایک حقیقت ہے جس کا پتہ نہ آج کے پڑھے لکھوں کو ہے، نہ آج کے ان پڑھوں کو ہے، نہ آج کے تعلیمی اداروں میں یہ بتایا جاتا ہے، نہ یہ آج کل کے نوجوان جانتے ہیں کہ یہ ملک کیسے آزاد ہوا تھا۔ اس ملک کے بنانے، اس ملک کے آزاد کرنے میں 100% اگر کردار ہے تو وہ علماء حق کا ہے۔ اس ملک کے آزاد کروانے والے علماء حق ہیں۔ اس ملک کو سے انگریز کو بھگانے والے اور انگریز کے تسلط سے نجات دلانے والے اہل دنیا نہیں ہے، یہ لبرل طبقہ نہیں ہے جو سب سے زیادہ 14 اگست کو پھدکتے ہیں اور سارا کریڈٹ خود لینے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ سب ڈرامہ اور فنکاری اور اداکاری ہے، ورنہ اس ملک کو انگریز کی نجاست سے پاک کرانے والے صرف علماء ہیں۔ ہمارے علماء نے اپنی جانیں دی، اپنے گھر بار قربان کیے۔ ایسے بھی ہوا کہ ایک وقت میں ہزاروں علماء کو درختوں پر الٹا لٹکایا گیا، ننگا کیا گیا اور ان کو سولی چڑھایا گیا۔ ایک وقت میں ایسے بھی ہوا کہ ایک وقت میں علماء کو شہید کیا گیا، ان کی لاشوں کو بوری میں بند کر کے اس کو آگ لگائی گئی۔ ایسے بھی ہوا کہ ہزاروں علماء پر کتے چھوڑے گئے، شیر چھوڑے گئے، بھیڑیے چھوڑے گئے، جنہوں نے زندہ علماء کی
کہ جسموں کو نوچا اور چیرا اور پھاڑا اور اس طرح ان کو شہید کیا گیا. اور ان کا جرم کیا تھا؟ جرم صرف یہ تھا کہ تم ہمارے خطے کو چھوڑ کے چلے جاؤ. یہ ان کا جرم تھا. جنہوں نے انگریز کے ساتھ جوڑ بٹھایا ان کو جاگیریں ملی، ہزاروں ایکڑ زمینیں ملی، سینکڑوں ایکڑ زمینیں ملی. انہوں نے عیاشیاں کی، انہوں نے انگریز کو سپورٹ کیا اور اس کو مزید قوت دی اور منافقوں والا کردار ادا کیا. لیکن جن علماء نے حق کہا اور ڈاکو کو ڈاکو کہا اور چور کو چور کہا اور ظالم کو ظالم کہا اور انگریز کو یہاں سے نکل جانے پہ مجبور کیا، ان کے ساتھ یہ حشر ہوا. یہ ایک لمبی داستان ہے، ایک لمبی تاریخ ہے جس سے آج ہماری نئی نسل نا آشنا ہے. اس لیے جب آزادی کا دن آتا ہے تو یہ بجائے اس کے کہ وہ ملک جو اسلام کے نام پہ بنا اس میں اسلامی طریقے سے خوشی مناتے اور اسلامی طریقے سے خوشی کا اظہار کرتے، بجائے اس کے یہ بھی کافروں کی طرح ناچنے لگ گئے اور گانے لگ گئے اور باجے بجانے لگ گئے اور میوزک کے ساتھ ترانے پڑھنے لگ گئے. اور لڑکے بھی ننگے اور لڑکیاں بھی ننگی، ہاف لباس پہن کر، ہاف ڈریس پہن کر لڑکے بھی ناچ رہے ہیں، لڑکیاں بھی ناچ رہی ہیں. بھئی یہ کیا کر رہے ہیں کہ جی یہ ملک آزاد ہوا تھا اس کی خوشی منا رہے ہیں. ارے کمبختوں کبھی یہ سوچتے کہ یہ ملک آزاد ہوا کیوں تھا؟ یہ تو سارا ایک تھا. ہندوستان، بنگلہ دیش، پاکستان، یہ سارا ایک خطہ تھا. یہاں مغلوں کی حکومت تھی. انگریز نے مغلوں کو گرفتار کیا. انگریز آیا تھا یہاں تجارت کرنے کے لیے، انگریز یہاں کاروبار کے بہانے سے آیا تھا اور کاروبار پہ اپنا قبضہ جماتے 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 وہ ملک کا حکمران بن بیٹھا اور اس نے بغاوت کروا دی اور خود حکمران بن گیا اور مغلوں کو یا تو مروا دیا یا جیل میں ڈلوا دیا. ورنہ یہ سارا خطہ ایک تھا، یہ سارا ایک ملک تھا. جب انگریز کے نک کی ناک میں دم کیا گیا اور اس کو ناک سے چنے علماء نے چبوائے اور وہ آخر مجبور ہوا کہ اس خطے کو چھوڑ دے، تو اس نے چاہا کہ جانے سے پہلے پہلے ان کی طاقت کو کمزور کیا جائے. ایک تو یہ وجہ بنی. دوسری وجہ یہ بنی کہ ہمارے علماء نے یہ سوچا کہ مسلمانوں کی معاشرت ہندوؤں سے متاثر ہے، مسلمانوں کے طور طریقے ہندوؤں والے بن گئے اور مسلمانوں نے اپنی زندگی چھوڑ کے ہندوؤں کی رسموں کو اتنا مضبوطی سے پکڑ لیا ہے کہ اب فرق کرنا مشکل ہو گیا ہے کہ بھئی یہ مسلمانوں کا طریقہ ہے کہ ہندوؤں کا ہے. آج بھی ہمارے سندھ میں جو شادیاں ہوتی ہیں ان میں تمام رسمیں ہندوؤں سے لی ہوئی ہیں، تمام رسمیں سوائے ایک نکاح کے جو مولوی صاحب آ کے پڑھتے ہیں. اس کے سوا جو کچھ ہے یہ سب بکواسات ہیں، یہ سب خرافات ہیں، یہ سب ہندوؤں کے طریقے اور ان کی رسمیں اور رواج ہیں. اتنے ہم ان سے متاثر ہیں. تو ہمارے علماء نے یہ سوچا کہ چونکہ ہندوؤں کے ساتھ رہتے 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 ہم بھی ہندوؤں جیسے بن گئے، لہذا اس سے پہلے کہ انگریز یہاں سے جائے یہ بھی تحریک چلانی چاہیے کہ اب ہمیں آزادی بھی چاہیے لیکن ایک الگ خطہ بھی چاہیے جہاں ہم دل کھول کر بشاشت کے ساتھ اور آزادی کے ساتھ اسلام پہ عمل کر سکیں. نہ ہمیں ہندوؤں کی پابندی رہے، نہ گائے کے ذبح کرنے پہ پابندی رہے اور نہ ہی ہمارے لیے مندروں کی تعظیم لازمی رہے، بلکہ ہم رہیں تو ایک ایسے خطے میں رہیں جہاں سارے مسلمان ہوں، نمازوں کا ماحول ہو، اذانوں کا ماحول ہو، قرآن کا ماحول ہو، تلاوت کا ماحول ہو، عورتوں کے پردے کا ماحول ہو، نوجوان کی پاک دامنی کا ماحول ہو. ایسا ایک خطہ ہم بنائیں جہاں صرف مسلمان ہو اور وہ آزادی کے ساتھ اپنے اسلام پہ عمل کر سکیں. یہ مقصد تھا ملک بنانے کا.
اس لیے ملک بنایا گیا. اور جب یہ ملک بنایا گیا اور اعلان ہوا 1947 14 اگست کی رات کو، جب اس ملک کے الگ بن جانے کا اعلان ہوا اور ادھر سے مسلمانوں نے چلنا شروع کیا، ادھر سے ہندوؤں نے بھاگنا شروع کیا، تو ہندو تو بھاگ گئے، لیکن وہ مسلمان جو وہاں سے نکلتے رہے، جن میں عورتیں بھی تھیں اور مرد بھی تھے اور بچے بھی تھے اور بوڑھے بھی تھے اور جوان بھی تھے، کنواری لڑکیاں بھی تھیں، ان میں 6 لاکھ آدمی 6 لاکھ آدمی 6 لاکھ آدمی سکھوں کی تلواروں کی نظر ہو گئے. کتنے آدمی؟ کتنے آدمی؟ یہ 6 لاکھ وہاں سے کیوں چلے تھے؟ یہ 6 لاکھ وہاں سے کیوں چلے تھے؟ اس لیے نہیں کہ وہاں کی زمینیں بنجر ہیں، اس خطے کی زمینیں سرسبز و شاداب ہیں. اس لیے نہیں کہ وہاں ان کے کاروبار نہیں تھے، یہاں ان کو کاروبار کے بڑے مواقع میسر آئیں گے. اس لیے نہیں کہ وہاں ان کے گھر نہیں تھے، یہاں ان کے کوئی بنگلے بنے ہوئے تھے، کوٹھیاں بنی ہوئی تھی. اس لیے نہیں، اس لیے بھی نہیں کہ وہاں ان کے ہم زبان لوگ نہیں تھے، یہاں ان کے ہم زبان لوگ تھے. وہاں ان کے ہم مزاج لوگ نہیں تھے، یہاں ان کے ہم مزاج لوگ تھے. اس لیے نہیں، صرف یہ 6 لاکھ مرد، عورتیں، بچے، جوان، بوڑھے، کنواری بچیاں اپنے گھروں کو چھوڑ کر، کاروباروں کو چھوڑ کر، زمینوں کو چھوڑ کر، پراپرٹیوں کو چھوڑ کر، جائیدادوں کو چھوڑ کے وہ یہاں اس لیے ہجرت کرنے چلے تاکہ ہم آزادی کے ساتھ برقع اوڑھ سکیں، آزادی کے ساتھ ہم دین پہ چل سکیں، آزادی کے ساتھ ہم نمازیں پڑھ سکیں، اپنے بچوں کی دینی تربیت کر سکیں. ایک اسکول میں ہندو بھی پڑھ رہے ہیں، مسلمان کے بچے بھی پڑھ رہے ہیں. اب مسلمان اپنے مسلمان بچے کو دینی معاشرت سکھائے تو کیسے سکھائے؟ یہ ایک مسئلہ تھا. ایک اسکول میں 50 بچے ہندوؤں کے ہیں، 50 بچے مسلمانوں کے ہیں. مجھے بتائیے خالص طریقے کے ساتھ اسلامی معاشرت سکھائی جا سکتی تھی؟ بولیے، اسلامی طریقہ سکھایا جا سکتا تھا. ایک یونیورسٹی میں ہندوؤں کی لڑکیاں بھی پڑھ رہی ہیں، ہندوؤں کے اور مسلمانوں کی لڑکیاں بھی پڑھ رہی ہیں. مجھے بتائیے اس کالج میں، اس یونیورسٹی میں اماں فاطمہ اور اماں عائشہ اور اماں خدیجہ کا آئیڈیل کیسے پیش کیا جا سکتا تھا جبکہ آدھو آدھ ہندو ہیں؟ اس لیے اس کی ضرورت پیش آئی کہ خطہ بنایا جائے جہاں اسلام نافذ ہو، جہاں اللہ کا حکم پورا ہو، نبی کا طریقہ پورا ہو. ان 6 لاکھ انسانوں نے، مسلمانوں نے، جن میں کنواری بچیاں اور بوڑھی عورتیں بھی تھیں اور جوان بھی تھے، بوڑھے بھی تھے، بچے بھی تھے، انہوں نے اپنے گھر بار چھوڑے، بنے بنائے گھر چھوڑے، اور آگے کوئی گھر ملنے کی امید نہیں. اپنی دکانیں چھوڑ دیں، آگے کیا ہوگا، کہاں سے کمائیں گے، کیسے کھائیں گے، کوئی ان کا انتظام نہیں. یہ کوئی آسان ہے؟ یہ ہجرت کرنا آسان ہے؟ اس طرح ہجرت کرنا کہ آگے کے انتظامات پورے ہوں. لوگ یہاں سے جاتے ہیں نا باہر ملکوں میں، پہلے خود چلے جاتے ہیں، ویزے لیتے ہیں، خود چلے جاتے ہیں، 1 سال 2 سال 3 سال کماتے ہیں، پیسہ اکٹھا کرتے ہیں. جب ان کی رہائش کا انتظام ہو جاتا ہے، سارے زندگی گزارنے کے حوائج اور ان کی ضرورتیں پوری ہو جاتی ہیں، تو پھر بیوی کو بھی بلا لیتے ہیں، بچوں کو بھی بلا لیتے ہیں، مستقل وہاں سیٹل ہو جاتے ہیں. یہاں ایسے کچھ نہیں ہوا. راتوں رات انہوں نے کیا اٹھایا ہوگا؟ ان 6 لاکھ انسانوں نے جب اچانک ریڈیو پہ یہ اعلان سنا کہ پاکستان، مسلمانوں کا ملک الگ ہو چکا ہے، ہندوؤں کا ملک الگ ہو چکا ہے، جب انہوں نے یہ اعلان سنا ہوگا تو اتنی سی دیر میں انہوں نے کیا اٹھایا ہوگا؟ کتنی روٹیاں اٹھائی ہوں گی، کتنا سالن اٹھایا ہوگا، کتنے کپڑے اٹھائے ہوں گے، کتنے بکسے اٹھائے ہوں گے، کیا کیا سامان اٹھایا ہوگا. اس طرح سے وہ چلے. لیکن چلنے والے تو پتہ نہیں کتنے تھے، جن میں سے 6 لاکھ تو سکھوں کی تلواروں کی نظر ہو گئے. اور
ایسی ہزاروں بچیاں نوجوان جب سکھ ان پہ لپکے ان کی عزتوں کو تار تار کرنے کے لیے، ان کی عزتیں لوٹنے کے لیے، انہوں نے اپنی عزت کو بچانے کے لیے کنووں میں چھلانگیں ماری، دریاؤں میں چھلانگیں ماری، جمنا اور گنگا میں چھلانگیں ماری اور اپنی جانیں قربان کر دی صرف اپنی عزت کو بچانے. ایسی بھی ہزاروں، دو چار نہیں، ہزاروں. اور ایسی بھی ہزاروں جو یہ تو نہ کر سکیں اور ان پہ سکھ مسلط ہوئے اور ان کے پیٹوں میں حمل سکھوں سے ہوئے، اور یہ گھر سے چلی تھی اپنے اسلام کو بچانے کے لیے، اپنے برقعے کو بچانے کے لیے، اپنی عزت کو بچانے کے لیے، اپنی نماز کو بچانے کے لیے، اپنی شریعت کو بچانے کے لیے. آج کے یہ لڑکے اور لڑکیاں اور آج کے ان کے ساتھ ملے ہوئے یہ ہمارے عیاش اور بدماش ایم پی اور ایم این ایز جو باقاعدہ وہ فنکشن قائم کرتے ہیں جس میں خود بھی ناچتے، ہمارے لڑکوں کو بھی نچاتے، ہماری لڑکیوں کو بھی نچاتے، سرکاری طور پر ایسے فنکشن قائم کیے جاتے ہیں جس میں اسلام کی دھجیاں اڑائی جاتی ہیں. مجھے بتائیے یہ اللہ کی نظروں میں کتنے بڑے مجرم ہیں؟ ان کو کوئی نہیں سمجھاتا کہ بھائی یہ ملک تم نے بنوایا کیوں تھا، کس لیے ملک بنا تھا. یہ 14 اگست ہے، باجے بج رہے ہیں. کیا تمہارے نبی نے جب اپنے مکے کو فتح کیا باجے بجائے تھے؟ کیا تمہارے نبی نے جب مکہ فتح ہوا تھا تو لڑکیاں نچائی تھیں؟ کیا تمہارے نبی نے جب مکہ فتح ہوا تھا جہاں ہمارے نبی کی زندگی کے 53 سال گزرے، آپ کے والد بھی وہاں کے، دادا بھی وہاں کے، پردادا بھی وہاں کے، لکڑ دادا بھی وہاں کے، سکڑ دادا بھی وہاں کے، مکے کے شہر کو آباد کرنے والے، وہاں آبادی قائم کرنے والے آپ کے آبا و اجداد تھے. یہ آپ کا آبائی وطن تھا. 8 سال کے بعد جب وہ مکہ آزاد ہوا تو ہمارے نبی نے اس کی خوشی میں لڑکیاں نہیں نچائیں، لڑکے نہیں نچائے، شرابیں نہیں پی، باجے نہیں بجائے، بلکہ کیا کیا؟ اللہ کے سامنے رو رو کے ساری رات گزاری. ہم ہندو ہیں، ہم کوئی عیسائی ہیں، ہم کوئی یہودی ہیں، ہم کوئی غیر مسلم ہیں، جیسے دنیا کرے ویسے ہم کریں گے. ہم مسلم ہیں، ہم اپنے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں. ہمیں ہر موقع پہ وہ کرنا ہے جو ہمارے نبی نے بتایا. جب ہمارے نبی فاتحانہ 10,000 کا لشکر لے کر مکہ معظمہ کی طرف آئے اور قریب پہنچے تو ابو سفیان کو پتا چلا کہ بھئی محمد تو بہت بڑا لشکر لے کے آ رہے ہیں جس کا مقابلہ کوئی بھی نہیں کر سکتا. تو ابو سفیان نے ہمارے نبی کے چچا سے اس کی دوستی تھی، حضرت عباس سے اس کی دوستی یاری تھی. حضرت عباس نکلے تھے باہر، ایک جگہ مکے سے باہر پڑاؤ ڈالا، حضرت عباس باہر نکلے تو ابو سفیان سے ملاقات ہو گئی اور حضرت عباس نے ابو سفیان سے کہا کہ اب خیر نہیں ہے تمہاری، اس لیے کہ لشکر اتنا بڑا ہے کہ تکہ بوٹی کر دیے جاؤ گے اگر تم جھکے نہیں تو. کہنے لگے پھر کیا کریں؟ کہ معافی چل کے مانگو، میرا بھتیجا بڑا معاف کرنے والا ہے، وہ اللہ کا محبوب ہے، وہ رحمت للعالمین ہے. تم نے جو کچھ بھی کیا ہے اس کے باوجود بھی اگر تم جھک گئے تو وہ تمہیں سزا نہیں دے گا، معاف کرے گا. کہنے لگے ابھی لے چلو. چنانچہ حضرت عباس نے ابو سفیان کو اپنے ساتھ گدھے پہ بٹھایا اور لے کر چلے حضور کی طرف. رات کا وقت تھا، اندھیرا، اور مسلمان ٹولیاں ٹولیاں بنا کے مختلف جگہوں پہ بیٹھے ہوئے تھے. جب حضرت عباس ابو سفیان کو گدھے پہ بٹھا کے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خیمے کی طرف چلے تو راستے میں حضرت عمر کی نظر پڑ گئی ابو سفیان پہ. حضرت عمر نے جو دیکھا ابو سفیان حضرت عباس کے ساتھ گدھے پر، تو انہوں نے دوڑ لگائی اس کے پیچھے، پکڑو اسے جانے نہ پائے. حضرت عمر نے جب دوڑ لگائی
تو حضرت عباس نے اپنے جانور کو ایڑ ماری اور گدھے کو بھگایا، یہاں تک کہ کٹھے آ کے حضور کے خیمے پہ پہنچے۔ ادھر حضرت عباس نے ابو سفیان کا ہاتھ پکڑا ہوا ہے، ادھر پیچھے سے حضرت عمر نے اس کی قمیص کو پکڑا ہوا ہے اور اس کو گھسیٹنے کی کوشش کر رہے ہیں، حضرت عباس کے ہاتھ سے چھڑانے اور اسی وقت اسے قتل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ جب ہمارے نبی نے یہ منظر دیکھا تو اس موقع پہ ایک فاتح کے جذبات تو یہ ہونے چاہیے تھے کہ آپ حضرت عباس سے کہتے چچا جان اب آپ اس کا ہاتھ پکڑ رہے ہیں، اس سے پہلے اس نے جو ظلم ڈھائے ہیں وہ آپ کو یاد نہیں، آپ بیچ سے ہٹیں، عمر دیر نہ کرو، ایک وار سے اس کی گردن الگ کرو۔ یہ نہیں فرمایا، آپ نے حضرت عمر کو ڈانٹا اور فرمایا عمر پیچھے ہو جاؤ، پیچھے ہو جاؤ۔ حضرت عمر پیچھے ہٹے، حضرت عباس کہنے لگے یا رسول اللہ ابو سفیان اپنے کیے پہ نادم ہے، معافی چاہتا ہے۔ فرمایا معاف کیا۔ حضرت عباس نے کہا یا رسول اللہ یہ اپنی قوم کا سردار ہے، یہ اپنی قوم کا سردار ہے، یہ چاہتا ہے کہ اس کو آپ کچھ مزید پروٹوکول دیں، مزید پروٹوکول دیں۔ آپ نے فرمایا مکے میں جا کے اعلان کراؤ جو اپنے گھر میں داخل ہو گیا اسے ہم معاف کرتے ہیں، اسے ہم کچھ نہیں کہیں گے، جو ابو سفیان کے گھر میں بھی چلا گیا ہم اس کو بھی کچھ نہیں کہیں گے۔ یہ پروٹوکول ہے۔ ابو سفیان کی تو عید ہو گئی، چنانچہ وہاں سے بھاگا۔ پھر آپ نے فرمایا حضرت عباس سے عباس جب ہم صبح کو یہاں سے چلیں گے اس کو فلاں پہاڑی پہ کھڑا کرنا تاکہ ذرا ایک دفعہ ہمارے لشکر کا منظر تو دیکھے۔ یہ جو دنیا دار ہوتے ہیں نا، دنیا دار ہوتے ہیں، یہ قبر سے، قیامت سے، جنت سے، جہنم سے کم متاثر ہوتے ہیں، یہ دنیاوی پروٹوکول سے زیادہ متاثر ہوتے ہیں۔ ان کو اچھی نماز پڑھتا ہوا کوئی نظر آئے تو ان کو یہ اثر نہیں ہوا کہ یہ بڑا ولی ہے۔ ہاں کوئی اللہ والا کسی لینڈ کروزر میں بیٹھ کے آئے تو یہ اس سے زیادہ متاثر ہوں گے کہ یہ بڑا اللہ والا ہے۔ کوئی تہجد میں اٹھ کے رو رہا ہو اس کا ان پہ اثر نہیں ہوگا۔ ہاں اگر کوئی 4 گارڈوں کے ساتھ، چاروں گارڈوں کے ہاتھوں میں گن ہو اور وہ پروٹوکول کے ساتھ لینڈ کروزر میں آئے تو کہیں گے ہاں یہ ہے اللہ والا۔ چنانچہ ہمارے نبی نے فرمایا اس کو فلاں پہاڑی پہ کھڑا کرو، کھڑا کیا گیا۔ آپ علیہ السلام لشکر لے کر گزرنے لگے۔ آپ نے لشکر کے بھی چھوٹے چھوٹے لشکر بنائے ہوئے تھے، گزر رہے تھے گزر رہے تھے گزر رہے تھے گزر رہے تھے گزر رہے تھے۔ لمبا واقعہ ہے، یہ موقع نہیں، میں تو صرف 14 اگست کے حوالے سے چند باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ جب وہ لشکر گزر رہا تھا تو ابو سفیان اتنا بڑا لشکر اور اتنی بڑی عزت دیکھ کے اس کا منہ پھٹا کا پھٹا رہ گیا اور حضرت عباس سے کہنے لگا عباس تیرے بھتیجے کی بادشاہت تو بہت طاقتور ہو گئی ہے، تیرا بھتیجا تو اب واقعی بادشاہ لگ رہا ہے۔ تو حضرت عباس نے کہا تیری مت ماری گئی ہے، اب بھی تجھے بات سمجھ میں نہیں آ رہی، یہ بادشاہت نہیں یہ نبوت ہے، نبوت، یہ بادشاہوں والی شان نہیں ہے، یہ نبیوں والی شان ہے۔ چنانچہ اب ان ساری باتوں سے متاثر ہو کے وہ گھر گیا۔ جب گھر گیا اور گھر میں جا کے اس نے کہا محمد سے مل کے آیا ہوں، ایسا لشکر ہے، اتنی طاقت ہے، یہ ہے اور وہ ہے۔ جب یہ باتیں کی نا تو اس کی جو بیوی تھی نا ہند بن عتبہ کی بیٹی، وہ اس سے بھی زیادہ سخت تھی۔ ابو سفیان تو جو تھا وہ تھا ہی، اس کی بیوی اس سے بھی زیادہ سخت تھی۔ بعد میں اللہ نے دونوں کو اسلام دیا۔ جب اس نے ہمارے نبی کی تعریف کی، ہمارے نبی کی لشکر اور طاقت کی تعریف کی، تو ہند نے ابو سفیان کو مونچھوں سے پکڑا اور گھونسا مار کے اسے زمین پہ گرا کے اس کے سینے پہ بیٹھ گئی اور کہنے لگی بڈھے بڑھاپے میں آ کے اپنے دین کو چھوڑنے کے لیے تیار ہو رہے ہو اور تم محمد کے پیچھے چلنے کے لیے تیار ہو رہے ہو، تمہیں شرم نہیں آتی؟
یہ اس کی بیوی نے کیا. اتنی سخت عورت خاوند کو گرا کے اس کے سینے پہ بیٹھ گئی. اور پھر جب رات ہوئی، یہ تو سارا دن کو ہوا، جب رات ہوئی تو ہند نے سوچا کہ جب کوئی فاتحانہ آتا ہے تو ناچتے ہیں، شرابیں پیتے ہیں، عیاشیاں کرتے ہیں، رقص کرتے ہیں، گانے گاتے ہیں، بجاتے ہیں، دیکھو یہ مسلمان کیا کر رہے ہیں. چنانچہ رات کے اندھیرے میں ایک پہاڑی پہ چڑھ کر، چونکہ بیت اللہ نشیب میں ہے، نیچے کی جانب ہے، پہاڑی پہ چڑھ کے اس نے دیکھنا چاہا کہ دیکھوں کہ آج بیت اللہ کا منظر کیا ہے، اس لیے کہ اتنا بڑا لشکر آیا ہے اور اس نے مکے کو فتح کیا ہے. تو کہتے ہیں جب ہند پہاڑی پہ چڑھی اور پہاڑی پہ چڑھ کے اس نے بیت اللہ کا منظر دیکھا تو وہ منظر دیکھ کے اس کا کفر پاش پاش ہو گیا. اس نے دیکھا تو یہ دیکھا کہ سب صحابہ بیت اللہ کے پردے سے چمٹ رہے ہیں اور رو رہے ہیں. کوئی سجدے میں ہے، کوئی قیام میں ہے، کوئی رکوع میں ہے. تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تو میرے نبی کے صحابہ کو دیکھنا، وہ سجدے میں ہوں گے، قیام میں ہوں گے، رکوع میں ہوں گے، اپنے پروردگار کے سامنے رو رہے ہوں گے. جب سب کو عبادت میں دیکھا، روتا دیکھا، ہاتھ اٹھائے ہوئے دیکھا، بیت اللہ کے پردے سے چمٹا ہوا دیکھا تو ہندا کہنے لگی یہ لوگ ظالم اور ناحق نہیں ہو سکتے. چنانچہ وہ بھی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئی. آزادی کی خوشیاں یوں نہیں مناتے جیسے عام منا رہے ہیں، یوں نہیں مناتے جیسے یہ لڑکے منا رہے ہیں، یوں نہیں مناتے جیسے یہ لڑکے اور لڑکیاں کالجوں میں، یونیورسٹیوں میں، اور ان کے پروفیسر بھی، ان کے اساتذہ بھی، وہ بھی ان کے ساتھ ناچ رہے ہیں. یہ کیا درس دے رہے ہیں نئی نسل کو؟ باجے بجا رہے ہیں. سونے والوں کی نیند حرام، بیماروں کی نیند حرام. اتنے باجے، اتنے باجے، اتنے باجے. اوپر والے بھی کر رہے ہیں، نیچے والے بھی کر رہے ہیں، پڑھانے والے بھی کر رہے ہیں، پڑھنے والے بھی کر رہے ہیں، پڑھنے والیاں بھی کر رہی ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. تمہارے رب نے یہ فیصلہ کیا ہے اگر تم نعمت کی قدر کرو گے تمہاری نعمت کو ضرور بڑھاؤں گا، اگر تم ناشکری کرو گے تو میں اپنا عذاب تم پہ مسلط کر دوں. چنانچہ آج ہم پہ عذاب مسلط ہے. ہمارا پیٹرول مہنگا ہو رہا ہے، ہمارا روپیہ گرتا چلا جا رہا ہے، ہم لوڈ شیڈنگ کے عذاب میں مبتلا ہیں، اور ہم گیس کی قلت کے عذاب میں مبتلا ہیں، فرقہ واریت کے عذاب میں مبتلا ہیں، لسانی اور قومی علاقائی جھگڑوں، نفرتوں اور عداوتوں کے عذاب میں مبتلا ہیں. کوئی گھر مجھے ایسا بتائیے جہاں سارے محبت کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں. کوئی ایک آدمی ایسا دکھائیے جو بالکل فٹ ہے، کوئی بیماری نہیں اس کو، کوئی تکلیف نہیں اس کو. یہ عذاب ہے بھائیوں، یہ پکڑ ہے، اللہ کی طرف سے پکڑ ہے کہ ہم نے اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کی ہے. بجائے اس کے کہ اس 14 اگست کو سب کے سب مسجدوں میں آتے، آ کے جھک جاتے، آ کے روتے، یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے ایسا ملک دیا جہاں اذان پہ پابندی نہیں، نماز پہ پابندی نہیں، برقعے پہ پابندی نہیں، داڑھی پہ پابندی نہیں، سچ بولنے پہ پابندی نہیں، اسلام کی اشاعت پہ پابندی نہیں. آپ نے ہمیں ایسا ملک دیا. بجائے اس کے آ کے روتے اللہ کے سامنے، ناچنے لگ گئے، گانے لگ گئے. ترانہ ضرور پڑھیں لیکن میوزک کے ساتھ کیوں؟ کیا پاکستان اس لیے بنایا تھا؟ اگر میوزک کے ساتھ ترانے پڑھنے تھے، اگر لڑکے لڑکیاں نچانے تھے، اگر مندروں کو آباد کرنا تھا، اگر یہی برائیاں کرنی تھی تو بھائی وہاں سے علیحدگی کی ضرورت کیا تھی؟ یہ سارے کام تو وہاں ہو جاتے. اور یہ 6 لاکھ انسان جو ذبح ہوئے سکھوں کے ہاتھوں، ہندوؤں کے ہاتھوں، اور ہزاروں بچیاں جن کی عزتیں تار تار ہوئی، کیوں؟ اگر یہی کچھ کرنا تھا
یہی کچھ کرنا تھا تو یہ تو بہت اچھے طریقے سے وہاں ہو سکتا تھا. ہندوستان میں تو زنا کے مواقع زیادہ تھے، ناچنے کے مواقع زیادہ تھے، گانے کے مواقع زیادہ تھے، بلکہ انڈین گلوکاروں کی آوازیں تو پاکستانی گلوکاروں سے زیادہ اچھی ہیں. انڈین ایکٹر پاکستانوں کے ایکٹروں سے بڑے ایکٹر ہیں. انڈین فلمیں پاکستان کی فلموں سے زیادہ مقبول ہیں. یہ ملک ناچنے کے لیے نہیں بنایا گیا، یہ گانے کے لیے نہیں بنایا گیا، یہ لڑکیاں لڑکے نچانے کے لیے نہیں بنایا گیا بھائیو. یہ مسجدیں آباد کرنے کے لیے بنایا گیا، اللہ کو راضی کرنے کے لیے بنایا گیا، اپنی ماں بیٹی کی عزت عصمت اور برقعے کو بچانے کے لیے بنایا گیا. لیکن ہمارے اوپر والے بھی ہمارے نیچے والے بھی سارے ایک بہاؤ میں بہ گئے. ان سب کو مادیت کی ہوا لگ گئی، ان سب کو مغرب کی ہوا لگ گئی. یہ سب کے سب انگریز سے متاثر ہوئے اور ہندوؤں سے متاثر ہوئے، کافروں سے متاثر ہوئے. اپنے دین کو بھلا کر انہوں نے ان کے طریقے اپنا لیے اور یہ اپنے لیے بھی عذاب کو دعوت دے رہے، اوروں کے لیے بھی عذاب کو دعوت دے رہے. یہ جو بیچارے سیدھے سادھے نمازی دیانتدار اللہ کو راضی کرنے والے، یہ بھی ان کی وجہ سے آئے ہوئے عذاب میں مبتلا ہے. یہ جو اس ملک کا دوست ہے، جو اس ملک سے پیار کرنے والا ہے، اسے چاہیے کہ نافرمانی کی زندگی چھوڑے، توبہ طائب ہو جائے، کبائر سے توبہ کرے، بددیانتی سے توبہ کرے، چوری سے توبہ کرے، ڈاکے سے توبہ کرے، رشوت سے توبہ کرے، سود سے توبہ کرے، ننگی فلمیں دیکھنے سے توبہ کرے، انٹرنیٹ کے غلط استعمال سے توبہ کریں. اپنے بچوں کو سمجھائیں. یہ پورے حیدرآباد میں، کراچی میں اور پورے ملک میں بے حیائی پھیلانے والے نوجوان لڑکے لڑکیاں یہ آسمان سے اترے یا زمین سے نکلے. بھائیوں یہ ہمارے اپنے گھر کے بچے ہیں جن کی ماں نے تربیت نہیں کی، باپ نے تربیت نہیں کی، باپ نے صحیح اور غلط سمجھایا نہیں اور اچھا اور برا سمجھایا نہیں، حق اور باطل سمجھایا نہیں، اس لیے بس وہ ایسے ہی کر رہے ہیں جیسے دیکھ رہے ہیں. تو آپ جو بیٹھے ہوئے ہیں یہ تو کم از کم نیت کرو کہ آزادی کا شکرانہ ایسے ادا کریں گے جیسے حضور نے ادا کیا تھا. تیار ہیں اس کے لیے؟ کون کون تیار ہے؟ اب تک نمازیں نہیں پڑھ رہے تھے، لیکن جب یہ سنا کہ یہ ملک تو بنایا ہی نمازوں کے لیے تھا، بھائی اب نہیں چھوڑیں گے. اب تک تو انٹرنیٹ کا غلط استعمال چل رہا تھا، لیکن اب جب یہ سنا کہ یہ ملک تو بنایا ہی حیا کے لیے تھا، پردے کے لیے تھا، اسلام کے لیے تھا اور دین کے لیے تھا، جب یہ سن لیا تو آج توبہ کر لی کہ یا اللہ ہمارے بڑوں نے یہ ملک بنایا اس لیے تھا، ہم نے اس کو بھی گندا کر دیا، وہ تو گندا تھا، ہم نے اس کو بھی گندا کر دیا، تو اس کو بھی گندا کر دیا. ہمارے بزرگوں نے اس کا نام رکھا پاک آستان. آستان کہتے ہیں رہنے کی جگہ کو، پاک کہتے ہیں پاک کو، رہنے کی پاک جگہ، رہنے کی پاک جگہ، رہنے کی پاک جگہ. مجھے بتائیے یہ رہنے کی پاک جگہ رہی ہے؟ ایک دستخط آپ رشوت کے بغیر نہیں لے سکتے، اپنا حق آپ بغیر پیسے دیے نہیں لے سکتے. اپنی بیٹی کو کسی پاک دامن معاشرے میں آپ ڈاکٹر نہیں بنا سکتے، انجینئر نہیں بنا سکتے. اپنے بیٹے کو ایک پاک دامن معاشرے میں آپ ڈاکٹر نہیں بنا سکتے، انجینئر نہیں بنا سکتے. ایسا یونیورسٹیوں کا ماحول بنا دیا گیا، ایسا کالجوں کا ماحول بنا دیا گیا، ایسا چاروں طرف ماحول بنا دیا گیا کہ ہم اپنا دین بچا ہی نہیں سک رہے. اور اس کا نام تھا پاک آستان. یہ پاک آستان نہیں رہا، اب یہ ناپاک آستان بن گیا ہے. ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم اور آپ اپنے حصے کا کام کریں، ہم اپنے حصے کو پاک کریں تاکہ یہ دوبارہ سے پاک آستان بن جائے. آپ جتنے بیٹھے ہوئے ہیں آپ اپنے گھر کو پاک کریں، اپنے محلے کو پاک کریں،
اپنے وجود کو پاک کریں. اللہ تعالیٰ ایک دن وہ لائے گا جب ہم سب کے سب مل کے اس پھنسی ہوئی گاڑی کو دھکا لگائیں گے اور اس سارے گندے آنگن کو صاف کرنے کی کوشش کریں گے. ہر ایک اپنے حصے کا کام کرے گا. اللہ تعالیٰ کی رحمت سے وہ دن دور نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پاکستان کو دوبارہ سے پاک آستان بنا دے. تو آپ اپنی ذات سے اللہ کی نافرمانی چھوڑنے کے لیے تیار ہیں؟ اپنے نبی کے طریقے پر زندگی کا ہر کام کرنے کے لیے تیار ہیں؟ یا تو اپنے نبی کے طریقے پہ زندگی گزاریں یا اپنے نبی کے طریقے سے اعلیٰ کسی اور کا طریقہ لا کے دکھائیں تاکہ ہم سب اس کو فالو کریں. جب آپ کا ایمان ہے, آپ کا یقین ہے کہ نبی سے بڑا کوئی نہیں, نبی کے طریقے سے بڑا کسی کا طریقہ نہیں, تو پھر اپناتے کیوں نہیں ہیں؟ اپناتے کیوں نہیں ہیں؟ کیا مرنا نہیں ہے؟ کیا یہ ہمیشہ یہی رہنا ہے؟ کیا یہ آزادی میں عیاشیاں کرنے والے سارے اب تک زندہ ہیں؟ سارے مرا گئے. پچھلے 14 اگست کو کتنے عیاشی کرنے والے تھے, آج وہ قبروں میں ہیں. کوئی ان کی قبروں میں جا کے پوچھے کہ ان کے ساتھ آج کیا بیت رہی ہے. اس لیے آج تک جو غلطیاں کی ہیں اس پہ توبہ کریں, اپنے سارے معاشرے سے توبہ کرائیں, ہر ایک کو سمجھائیں. بھئی یہ باجے کہاں سے لائے ہو بتاؤ تو صحیح, کس نے سکھائے تم نے باجے؟ یہ رقص اور ناچ اور گانا تم نے کہاں سے لیا ہے؟ کچھ ہمیں بھی تو سمجھاؤ. یہ ملک تم نے کس لیے بنایا تھا؟ کچھ تو سوچو. مجرم ہیں پاکستان کی ساری عوام, اللہ کی بھی, اللہ کے رسول کی بھی, اور ان 6 لاکھ انسانوں کی بھی جنہوں نے اس ملک کی طرف ہجرت کرتے ہوئے اور اس ملک کو بنانے کے لیے اپنی عزتیں قربان کی, اپنی جانیں قربان کی, اپنا سب کچھ لگایا. ان سب کے مجرم ہیں, ان سب کا سامنا قیامت کے دن کرنا پڑے گا, وہاں کوئی کام نہیں آئے گا. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو پچھلی زندگی کی کوتاہیاں معاف کرے اور آئندہ صحیح معنی میں مسلمان بن کر اس ملک کی صحیح قدردانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے. کہو آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.